کہ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کے لیے نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ لارجر بینچ میں جسٹس فاروق حیدر کی جگہ جسٹس عاصم حفیظ شامل، جسٹس عابد عزیز شیخ لارجر بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس چودھری محمد اقبال اور مزمل اختر شبیر شامل ہیں۔ آپ کو اس اہم خبر سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کے لیے نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ ارشد علی مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نیا لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے اور لارجر بینچ جو ہے وہ جسٹس عابد عزیز شیخ جو ہے وہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس فاروق حیدر کی جگہ پر جو ہے وہ جسٹس عاصم حفیظ شیخ جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں جو ہے وہ بینچ پر ایک اور رکن کا اضافہ کیا گیا ہے جس مزمل اختر شبیر سے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس محمد اقبال سے جو ہے وہ اس بینچ کا رکن بنایا گیا ہے۔ تاہم جو ہے وہ جسٹس فاروق حیدر کو اس بینچ کا رکن بنایا گیا ہے۔ تاہم جو ہے وہ جسٹس فاروق حیدر کی معذرت کرنے کے بعد یہ نیا بینچ جو ہے وہ اب نیا تشکیل دیا گیا ہے، جس کی سربراہی جسٹس عابد شیخ جو ہے وہ کریں گے اور اب جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد اس درخواست پر باقاعدہ سماعت ہوگی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے کی سربراہی پر 5 رکنی مشتمل جو ہے وہ آج بینچ بنایا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ جسٹس فاروق حیدر نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اس بینچ کا حصہ رہنے سے انکار کیا اور سماعت سے معذرت کی۔ اب جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد نیا بینچ جو کہ تشکیل دیا گیا ہے اس پہ جو ہے وہ سماعت کرے گا اور اس بینچ کو بھی جسٹس عابد عزیز شیخ جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ یہ تشکیل دیا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ سماعت کا آغاز کیا جائے گا۔ تاہم جو ہے وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عابد عزیز شیخ میں کی عدالت میں جو ہے وہ وکلاء تحریک انصاف اور نون لیگ کے پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ بینچ جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد سماعت کا آغاز کرے گا۔ جیسا کہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے چیف جسٹس کو جب فائل بھیجی تو اس میں یہ سفارش کی تھی کہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے، لہٰذا اس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، جس پر جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے اور اس نئے بینچ کو آج ہی سماعت کرنے کے جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جو چودھری پرویز الہی تھے ان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو گورنر کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، لہٰذا عدالت جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کالعدم قرار دے، جس پر جو ہے وہ آج جب سماعت کا آغاز ہوا جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی پر مشتمل فل بینچ نے جب سماعت کی تو جو جسٹس عابد عزیز شیخ تھے ان کی جانب سے یہ واضح کہا گیا کہ جسٹس فاروق حیدر نے جو ہے وہ اس بینچ کے جو رکن ہیں انہوں نے سماعت سے معذرت کی ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو فائل بھیج رہے ہیں اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ بینچ تشکیل دینے کے احکامات ان کو سفارش کی جا رہی ہے، جس پر جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ان کی سفارش کو منظور کیا ہے اور اب نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے۔ نیا بینچ جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد اب ان درخواست پر جو کہ چودھری پرویز الہی کی جانب سے دائر کی گئی ہے اس پر سماعت کا آغاز کرے گا۔ جب اس درخواست پر سماعت کا پہلے بھی آغاز کیا گیا تو اس وقت بھی وفاقی حکومت کے وکیل جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور پرویز الہی کی لیگل جو ٹیم ہے وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی اور نون لیگ کے وکلاء کی جو بڑی تعداد جو ہے وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ کمرہ عدالت جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور اب جو ہے وہ جیسے ہی فاضل رکن کی جانب سے یہ معذرت کی گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام وکلاء کمرہ عدالت سے باہر آ گئے اور اب جو ہے وہ دوبارہ یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ بینچ جو ہے وہ دوبارہ سماعت کا آغاز کرے گا اور اس حوالے سے تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ اپنے ناظرین تک جو ہے وہ جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوگا بتایا جائے گا۔ تاہم جو ہے وہ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں دوسرا بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس سربراہی میں دوسرا بینچ جو ہے وہ اب تشکیل دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کے لیے نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کے لیے نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ لارجر بینچ میں جسٹس فاروق حیدر کی جگہ جسٹس عاصم حفیظ شامل ہیں، جبکہ جسٹس عابد عزیز شیخ لارجر بینچ کے سربراہ ہوں گے۔
लीगी रहनुमाओं का पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत से कबल मुशावरत का फैसला सामने आया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली इजलास से पहले गवर्नर हाउस में सर जोड़ेगी। इसकी मजीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदेगान ने। हमें ज्वाइन किया है अब्बास नकवी ने और दानिश मुनीर ने। दानिश मुनीर की जानिब जाते हैं, दानिश मुनीर से पूछते हैं। जी दानिश, क्या अपडेट्स हैं, क्या एक्टिविटी है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे ही जुमे की नमाज का वक्त खत्म हुआ है, यहाँ पर लीगी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। गवर्नर हाउस में लीगी रहनुमाओं और इत्तेहादियों की आमद का सिलसिला जो है वो तेजी से जारी है। ज़राए ने यह दावा किया था कुछ देर कबल के पंजाब असम्बली इजलास में शिरकत करने से कबल तमाम लीगी रहनुमाओं को गवर्नर हाउस पहुंचने का हुक्म दिया और ये वक्त 2 बजे का तय पाया था। जैसे ही 2 बजे का वक्त शुरू हुआ, इससे कबल भी जो है वो हमने यहाँ पर आमतौर और जो गवर्नर पंजाब है बलीगुर रहमान, उन्होंने गवर्नर हाउस की मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और उसके बाद जो है वो यहाँ पर अरकान असम्बली का सिलसिला शुरू हो चुका। इत्तेहादी और जो लीगी रहनुमा है उनकी आमद का सिलसिला शुरू है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा जो है वो गवर्नर हाउस में पहुंच चुके हैं, जबकि इनसे कबल जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो MP हैं जुगनू मोहसिन है और उनके साथ साथ दीगर जो लीगी रहनुमा है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गाहे बगाहे जो है वो रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के जितने भी MPs हैं उनको कहा गया है कि पहले यहाँ पर गवर्नर हाउस में पहुंचे और असम्बली इजलास में शिरकत से कबल मुशावरत की जा रही है। इस मुशावरत में जो अहम फैसले करने का बताया गया है उसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के बाद अब अगला वज़ीर आला के इंतखाब का कौन सी तारीख रखी जाएगी और कौन से उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा और आइंदा आज की असम्बली में क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए जो है वो गवर्नर हाउस की गवर्नर पंजाब की सरबराही में आज जो है वो गवर्नर हाउस में इजलास कुछ ही देर बाद शुरू होगा। अरकान असम्बली को 2 बजे पहुंचने का वक्त दिया गया था और यहाँ पर जो है वो अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, अरकान असम्बली की जो आमद है उसका सिलसिला जारी है और अब ये अहम मामला है क्योंकि डी नोटिफिकेशन के बाद अब लीगी रहनुमाओं ने ये फैसला किया है कि यहाँ पर गवर्नर हाउस में वो पहुँचेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर मुशावरत की जाएगी। फिर अगला लाहेअमल तय किया जाएगा कि अगले वज़ीर आला के इंतखाब के लिए क्या तारीख होगी और क्या प्रोसेस होगा। अच्छा दानिश, जिस तरीके से आप हमें सारी सूरत हाल से अपडेट करें तो क्या लग रहा है कब तक तमाम तर अरकान जो हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे और कब तक शुरू हो जाएगा इजलास? वो कुछ ही देर कबल दिया गया था अरकान असम्बली को। इससे कबल जो है वो इजलास 1:30 बजे बुलाया गया था और फिर उसकी एक तरफा जो है वो टाइम चेंज किया गया जुमे के पेश नज़र, क्योंकि आज जुमातुल मुबारक भी है और तमाम अरकान असम्बली और दीगर जुमे की मसरूफियत के बायस इस वक्त को जो है वो 2 बजे का रखा गया था। 2 बजे का वक्त शुरू होने से कुछ देर कबल ही जो है वो यहाँ पर अरकान असम्बली जो है पहुँचना शुरू हो गए थे। उनसे कबल जो है वो हमने यहाँ पर वफाकी रहनुमा जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी यहाँ गवर्नर हाउस में पहुँचे हैं और उसके बाद जो अरकान असम्बली है और इत्तेहादी जो हैं उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो लगभग जो अरकान असम्बली हैं वो 1 घंटे की जो पिछले इजलास की सूरत हाल को देखा जाए तो 3 बजे तक जो है वो इस इजलास के शुरू होने का कभी इम्कान है। और आप ये कह रहे हैं कि तमाम तर लोग जो है वो 3 बजे के करीब जो है वो वहाँ पर पहुंचेंगे और 3 बजे एक्सपेक्टेड है कि ये इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा। अब्बास नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब असम्बली में मौजूद हूँ और जो वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ लाई वो अब से कुछ देर कबल पंजाब असम्बली पहुँचे हैं और देर में काफ लीग और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो पंजाब असम्बली में शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा चौधरी परवेज़ लाई जो है वो तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो क़यादत है जो यहाँ पर पहुँची है उनसे भी अलग-अलग मुलाकातें करेंगे। अहम बात यह है कि रात को जो गवर्नर पंजाब हैं और चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब हैं उनकी जानिब से जब वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज पंजाब असम्बली में जो तहरीक इंसाफ के MPs पहुँचे हैं वो झंडे वाली गाड़ियों पर पहुँचे हैं जो और बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर तमाम उनके साथ वो यहाँ पर आए हैं और सारे जो है यहाँ पर अब इजलास के लिए अंदर चले गए हैं। 2 बजे पंजाब असम्बली के इजलास का टाइम था, लेकिन ये लग रहा है कि पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा तहरीक इंसाफ और काफ लीग का और उसके बाद जो है पंजाब असम्बली का इजलास होगा। उसमें देखते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खान जिन्होंने पहले भी गवर्नर पंजाब के फैसले को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था, तो वो आज इस हवाले से क्या मजीद अहकाम जारी करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान की तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है उनके चेहरों से आया हो रही है और काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनके चेहरों से आया हो रही है। बिल्कुल ठीक है, हमारे नुमाइंदेगान हमें अपडेट कर रहे हैं। अब्बास नकवी और
اور دانش منیر آپ سے ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے پینلسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سابق صدر سپریم کورٹ بار امان اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. اور سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ لیگی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, اب اگلی ڈیولپمنٹ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, کیا کامنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں, ابھی تک جو کچھ بھی ہوا اس میں کوئی حیرانی کا پہلو نہیں ہے. صرف کل تک حیرانی یہی تھی کہ گورنر کی طرف سے ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کیوں جاری نہیں ہو رہا, اور رات کے پچھلے پہر جب وہ ڈی نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو پاکستان کے اندر جو تاریخ ہے کہ رات کے پچھلے پہر بہت سارے کام ہوتے ہیں سیاسی طور پر, وہ تاریخ اپنا تسلسل بتاتی رہی. اب ڈی نوٹیفیکیشن کے پیش نظر جو صوبے کی انتظامیہ ہے وہ چیف منسٹر پرویز الہی کے پاس موجود نہیں ہے. گورنر کی طرف سے ڈی نوٹیفیکیشن کے حکم پر جو چیف سیکرٹری نے نوٹیفائی کیا ہے اس کے تحت کابینہ جو ہے وہ کابینہ نہیں ہے, منسٹرز جو ہے منسٹرز نہیں ہیں. لیکن ابھی ہمارے نمائندے جو بتا رہے تھے بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ کابینہ کے جو منسٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو ابھی بھی منسٹرز متصور کر رہے ہیں. نہ صرف متصور کر رہے ہیں بلکہ وہ وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ جھنڈے والی گاڑی بھی استعمال کر رہے ہیں, جس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جب پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس ہوگا اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی قیادت یہی پریٹینڈ کرے گی کہ گورنر کی طرف سے بذریعہ چیف سیکرٹری جو آرڈر جاری کیا گیا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. عین ممکن ہے, اور کچھ میری خبر بھی ہے, عین ممکن ہے کہ وہ گورنر صاحب کی دھنائی کریں آئینی طور پر اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی اس سیشن کے ذریعے کروائیں. تو اس وقت آپ کو ایک طرف سیاسی بھونچال نظر آتا ہے, دوسری طرف عدالت کے اندر یہ معاملہ ہے. عدالت کا بینچ ٹوٹنا کوئی انہونی بات نہیں ہے, لیکن ایسے موقع کے اوپر اس بینچ میں سے ایک محترم جج کا اجتناب برتنا, پھر بینچ کا دوبارہ بننا آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کتنی گہری ڈویژنز ہیں جن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. اگر عدالت کی طرف سے جلدی کوئی فیصلہ نہیں آیا تو پنجاب اسمبلی کے اندر آپ ہنگامہ متوقع کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پر قانونی پہلو سے بھی بات کرتے ہیں. امان اللہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ عدالت کی جانب گیا ہے, اگر یہ کہتے ہیں جس طرح سے طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو وہاں بیٹھ کے یہی پریٹینڈ کریں گے کہ کچھ نہیں ہوا, اسٹل وی آر ہیئر, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں قانونی پہلو سے ڈی نوٹیفائی ہونے کا؟ آپ کس طریقے سے ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ کاف لیگ کیا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ قانونی لحاظ سے, آئینی لحاظ سے جو گورنر کا اقدام ہے وہ بالکل درست ہے, کیونکہ گورنر نے آرٹیکل 130 کے سب آرٹیکل 7 کے تحت اپنا پروروگیٹو ایکسرسائز کیا ہے. اس پروروگیٹو کے اندر یہ شامل ہے کہ چیف منسٹر پلیئر آف دی گورنر کے تحت کام کرتا ہے, اور اس وقت کام کرتا ہے جب تک گورنر سیٹسفائی ہو کہ اس کو میجارٹی کو کمانڈ کر رہا ہے. اگر ان کو شک پیدا ہو جائے تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے پوچھیں کہ وہ اپنے میجارٹی کو ثابت کریں. انہوں نے وزیر اعلیٰ کو موقع دیا, وزیر اعلیٰ اپنی میجارٹی ثابت نہیں کر سکے تو گورنر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کرے, کیونکہ اس کی سیٹسفیکشن اس نے نہیں کرائی جو آئین نے اس کو حق دیا ہے. تو یہ تو آئین نے اپنا راستہ لے لیا ہے. اب کسی کو اس پر اعتراض ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی معاملات میں اس میں کوئی وہ ڈسپیوٹ یا ایمبیگوٹی نہیں ہے. کورٹس کو بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, قانون کو راستہ دینا چاہیے, قانون اپنا راستہ خود لے, عدالتیں اپنے آپ کو ڈسپیوٹڈ نہ بنائیں. ٹھیک ہے, اچھا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے. طلعت صاحب, آپ نے بھی بات سنی ہے امان اللہ صاحب کی. اگر امان اللہ صاحب کی بات پہ اگر ہم جائیں تو بظاہر تو معاملات بہت سمپل ہیں, سادے ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے آئینی طریقے سے ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم کاف لیگ کی طرف دیکھیں یا تحریک انصاف کی اوور آل پارٹی پالیٹکس کی طرف دیکھیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ معاملات کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں؟ کوئی اور بھی ایسی چیز ہے, کوئی اور بھی ایسا آپشن ہے جو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, معاملات ابھی بھی کشیدہ ہیں. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے, یہ لڑائی مزید بڑھ سکتی ہے. جو آئینی رستہ ہے وہ بڑا کلیئر ہے, لیکن جو سیاسی رستہ ہے اس کے اندر آپ کو رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بار بار یہ بیان دیتی ہے کہ اگر چیف سیکرٹری کے ذریعے چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے تو پھر وہ اپنی تشریح کے مطابق یہ بھی دھمکی دیتے ہیں کہ گورنر کو صدر بھی ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے.
جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آئینی تشریحات ہیں وہ ان کی بھرمار ہیں. تو اس تمام ہڑباؤں کے اندر کہیں نہ کہیں کورٹ کی طرف سے ایک اسٹرکٹ ڈائریکشن آنا لازمی ہے. اس کے بغیر یہ معاملہ طے نہیں ہوگا. اب کورٹ جس طرح اللہ صاحب فرما رہے تھے, کورٹ اس معاملے کو طویل کر سکتی ہے, دونوں پارٹیز کو بلا سکتی ہے, اسٹیٹس کو ہولڈ کروا سکتی ہے, اپنی پروسیڈنگز کر سکتی ہے, یا ایک ہی جھٹکے کے اندر جلدی سے سماعت کرنے کے بعد یہ بتا سکتی ہے کہ جی آئینی رستہ بڑا واضح ہے, گورنر نے آئینی قدم کیا, اس کے بعد جو چیف منسٹر ہیں he ceases to be the chief minister or he holds the office till the new leader of the house is appointed. یہ کورٹ جلدی ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے, لیکن کورٹ کے ذریعے ہی یہ آئے گا, کیونکہ کیو لیگ نے تو ماننا نہیں ہے اور انہوں نے مانا نہیں ہے. گورنر کے پاس انتظامی طور پر اختیارات موجود ہیں, لیکن وہ انتظامی طور پر چیف منسٹر جو کہہ رہا ہے کہ میں چیف منسٹر ہوں اور کابینہ جو کہہ رہی ہے کہ میں کابینہ ہوں, ان کو ڈسلوج نہیں کر سکتا. تو کورٹ کے اندر صحیح ڈائریکشن آنا ہے, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کورٹ اس کو طویل پروسیڈنگز میں کنورٹ کرتی ہے یا جلدی اس کے اوپر ڈائریکٹو جاری کرتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. منصور علی خان صاحب سینئر رینک کے پرسن ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. منصور صاحب ڈیفینیٹلی آپ بھی ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سن ہی رہے ہوں گے. طلعت حسین صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر تو یہ جو آپشنز ہیں بہت سیدھے ہیں, سادے ہیں, سمپل قسم کے ایکشنز ہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جانا چاہیے, لیکن سیاسی طور پر سر کافی ہرڈلز ہیں. اگر میں بات کروں عمران خان صاحب کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ فرائیڈے والے دن جو ہے وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. یہ والی اسمبلی کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا تو پرولونگ ہو گیا, لیکن اگر ہم بات کریں کے پی کی اسمبلی کی, وہاں کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ ڈیزالو ہوگی نہیں ہوگی, کیا کریں گے وہ؟ کیونکہ وہ تو اپنے اسٹیٹمنٹ پہ بار بار یو ٹرن لے رہے ہیں. دیکھیے میرے خیال میں اس میں ایک بات تو کلیئر ہے کہ سیاسی طور پہ ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف یا کاف لیگ جو ہے وہ ان اسمبلیوں کی تحلیل چاہتی ہی نہیں تھی. پبلک ڈومین کے لیے, پبلک کنزمپشن کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے سانس لیے جا رہے تھے, اور یہ سلسلہ کوئی ابھی سے نہیں ہے. آپ لانگ مارچ کی صورت آپ دیکھ لیجیے, لانگ مارچ کے اندر بھی تاریخوں پہ تاریخیں دی گئی, یہ تاریخ ہے, یہ ڈیڈ لائن ہے, تب تک یہ نہ ہوا تو یوں ہو جائے گا. اس کے بعد اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا کہ جناب اگر یہ اسمبلیاں تحلیل نہ کی گئی تو پھر آپ دیکھے گا کہ تمہارا مستقل اندر ہوگا. اور اس کے بعد جب آپ نے تاریخ دی بھی تو آپ نے اس کے اندر بھی جو ہے وہ 5-6 دن کا بیچ میں ڈیلیبریٹلی گیپ چھوڑ دیا, تاکہ کسی نہ کسی طرح آپ کو پتا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا بھی کہہ سکتی ہے, تحریک اعتماد کا بھی کہہ سکتی ہے, اور بالآخر ایسا ہی ہوا. تو میرے خیال میں جو آبجیکٹو تھا پاکستان تحریک انصاف کا اور کاف لیگ کا, کم از کم وہ تو یہاں پہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایسا بھی ٹھیک ہے, کسی نہ کسی وجہ سے قانونی معاملات کی وجہ سے ہی جو ہے اس کو بے شک آپ ڈیلے کر دیں. تو ڈیلے کروانا جو ہے وہ تو ان کے حق میں ہے. جہاں تک دوسری بات ہے, آپ یہ تاریخ کوئی ابھی کی نہیں ہے, صرف پنجاب اسمبلی کی نہیں ہے, قومی اسمبلی کو بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے تو اس وقت بھی جو ہے ہر قسم کا غیر آئینی غیر قانونی حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی, اور لیکن پھر بھی سپریم کورٹ نے جو ہے اس رستے کو روک دیا تھا کہ نہیں یہ طریقہ کام نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے جو ارجنسی نظر آ رہی ہے مجھے لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کی جانب سے, پہلے ایک جج صاحب نے خود بازی کی کہ جی میں اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتا, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایک دوسرا بینچ جو ہے بنا دیا گیا. میرا خیال میں آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ جلد از جلد آج یا میکسیمم کل یا پرسوں تک جو ہے اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے, کیونکہ پنجاب نے بہت سفر کیا ہے. پنجاب بار بار اس قسم کے ایڈونچرز کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شائق عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. سر اب ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد جو اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں یہی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب گورنر ہاؤس میں تمام تر جو رہنما ہے پی ڈی ایم کے اور اتحادی وہ سب جمع ہو رہے ہیں, اس کے بعد مشاورت کا سلسلہ ہوگا اور یہ پروسیس آگے بڑھے گا. سر اس پروسیس کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ پروسیس کتنا سمپل اور سادہ ہے, جس کے لیے کاف لیگ اس کے اندر جو ہے وہ ہرڈلز پیدا کرنے کی کوشش کری, اور کاف لیگ کے پاس کیا آپشنز ہیں جو وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو کاف لیگ کا ایک پرابلم ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اب چیف منسٹر ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں. اب تو پہلا فرسٹ اسٹیپ ان کو یہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ واپس بن جائے چیف منسٹر. اگر وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں, اگر لاہور ہائی کورٹ کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی ان کے حق میں پھر تو چیف منسٹر ان کو سپریم کورٹ میں جائیں گے, لیکن چیف منسٹر تو نہیں رہیں گے وہ. ابھی جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد کی جو تحریک تھی وہ تو نیچرلی ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ انہوں نے واپس لے لی چیف منسٹر کی. جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ جو نیا ہاؤس ہوگا اس میں یہ پی ڈی ایم کی میجورٹی ہوگی, تو جب پی ڈی ایم کی میجورٹی ہوگی تو ان کو چاہیے اپنا اسپیکر, اپنا ڈپٹی اسپیکر. جس وجہ سے وہ انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد.
तो अब ये जो वो भी एक हाउस की वो जो असेंबली भी की सेशन चल रहा है अभी शुरू हुआ है, उससे मेरे ख्याल में पीडीएम वाले तो जाएंगे नहीं, सिर्फ वही लोग होंगे, तो पता भी चल जाएगा कि उनके पास 186 आदमी हैं कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल ये क्लियर भी हो जाएगा, ये नंबर्स का जो है वो क्लियर भी हो जाएगा। बिल्कुल अमानुल्लाह साहब, जिस तरह से शाइक उस्मानी साहब बात करें कि प्रोसेस बहुत सिंपल है, सादा है, अब डेफिनेटली अगर वो कानूनी तौर पर यहाँ पर उनकी जो है वो सुनवाई नहीं होती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर आप इस पर कुछ और ऐड ऑन कीजिएगा, मजीद और क्या कुछ हो सकता है? देखें, वो हाई कोर्ट में अगर रिट कर रहे हैं तो लामाला अगर हाई कोर्ट ने समझ लिया कि मैं इसका कागनिजेंस ले सकता हूँ तो हाई कोर्ट इस पर पार्टीज को नोटिस जारी कर सकती है और कह सकती है कि नहीं, गवर्नर ने अपना आनी अख्तियार सही इस्तेमाल किया है। वो प्रिलिमिनरी हेयरिंग के बाद उनके रिट पिटीशन को खारिज भी कर सकती है हाई कोर्ट, और अगर उसमें ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं है तो खारिज करना ही बेहतर है। और हमें तो नज़र नहीं आता ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, आइन का प्रोविज़न वाज़ेह है, उसके अंदर कोई टाइम नहीं दिया गया है कि कितने वक्त वज़ीर आला को टाइम मिलना चाहिए था, उसमें सिंपल लिखा हुआ है उनकी प्लेयर है और कमांड मेजॉरिटी का जो अगर डिस्प्यूट आ जाए तो गवर्नर को अख्तियार है कि वो उनसे मालूम कर ले कि भाई आप अपना मेजॉरिटी को शो करें। तो उस हद तक तो आइन का जो आर्टिकल है वाज़ेह है। अब इफ एंड बट्स हमारे आपके लोगों के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं, आइन के अंदर इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल। तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, आपको क्या लगता है, कानूनी तौर पर तो हमारे माहिरीन हमें बता ही रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या होने जा रहा है, सर आपको क्या लग रहा है कि सियासी तौर पर ये क्या कर सकते हैं, कितना प्रेशर बिल्ड करेंगे और क्या टैक्टिक्स हैं इनके पास? देखें, सियासत और अदालत जो है वो उसका चोली दामन का साथ रहा है पाकिस्तान में, और पिछले हमने 4 साल के अंदर बिलखुसूस ये देखा कि इंसाफ के ईवानों से सियासी फैसले किस किस्म के आए। पंजाब के मामलात के ऊपर जो अदालती फैसले हैं उनने सियासी मामलात को सुधारने के बजाय बाज़ जगहों पर उनको उजाड़ा भी और ख़राब भी किया। हम सबको मालूम है कि किस तरह ये तशरीह मुनसिफीन की कि किसका वोट काउंट किया जाएगा, किसका वोट काउंट नहीं किया जाएगा, पार्टी की डायरेक्शन किसने देनी है, पार्लिमानी पार्टी के सरबराह का किरदार क्या है और पार्टी के सरबराह का किरदार क्या है, उसने पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टरशिप तब्दील कर दी। तो ये दुरुस्त बात फरमा रहे हैं मौलाना साहब कि आईनी अभाम, कानूनी अभाम नहीं है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंड नैरो पाथ मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से जो पेचो खम है सियासत के वो अदालत के साथ जाके मिलते हैं। अब अगर हम ये कहें कि अदालतों के ऊपर सियासी हालात असरअंदाज नहीं हो रहे या नहीं होंगे तो वो भी दुरुस्त नहीं होगा। ये दुरुस्त फरमा रहे थे मौलाना साहब के अगर प्रिलिमिनरी हियरिंग करके वो कहते हैं कि इसके अंदर हमें कोई बहुत बड़ा इंसाफ के परखचे होते हुए नजर नहीं आते और गवर्नर साहब ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है तो पिटीशन खारिज हो जाएगी। लेकिन जो पीटीआर पीएमएलक्यू है वो फिर सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेगी और इस्लामाबाद में जब आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो वहां पे हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। मसलन बाज केसेस के ऊपर 50 हियरिंग हो, 50 केसेस एक पार्टी के खिलाफ लगते हैं जिसमें 47 के ऊपर एक ही किस्म का बेंच बनता है। तो मैं गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अदालतों के जरिए मामला तय करवाए जाएंगे जो कि हो रहे हैं तो उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत ज्यादा इम्कान है। और हमें देखें यहाँ पे चलते चलते ये भी बात करनी चाहिए कि PMLN और पीपल्स पार्टी और PDM की हुकूमत जो है ये भी कोई सीधे बल्ले से नहीं खेल रहे। इस्लामाबाद जहां पर हम बैठे हुए हैं 31 दिसंबर को यहाँ पर लोकल बॉडीज के इंतखाबात होने वाले हैं। अब 31 दिसंबर से एक हफ्ता पहले उन्होंने लोकल बॉडीज के इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए यूनियन काउंसिल उनका नंबर बढ़ा दिया, वो भी मामला अदालत के अंदर चला गया। इसी तरीके से PTI के जो मेंबरान हैं उनके इस्तीफों को कबूल ना करने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी आप देखें कोई सीधे बल्ले से नहीं खेल रहा। तो बदकिस्मती से ये मामलात अदालत की तरफ ही जा रहे हैं। फिर हमें हम देखते हैं कि अदालत में से क्या फैसला आता है। बिल्कुल, ये देखते हैं कि अदालत जो है वो क्या फैसला करती है। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नदीम साहब, हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू आप भी सुन ही रहे हैं। सर, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? अब जो करंट सिचुएशन हो रही है, डी नोटिफाई होने के बाद अब नया वज़ीर आला के लिए जो है वो वहाँ पर मुशावरत जारी है, इजलास शुरू होगा, फिर उसमें मुशावरत की जाएगी। सर, कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को? क्योंकि ओवरऑल क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान प्रोसेस हो जाएगा या वाकई कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिससे हम गुजरेंगे? अभी देखिए कि जो अदालत
عدالت کا فیصلہ ہے وہ سب سے کلیدی کردار تو اس نے ادا کرنا ہے. تو عدالت جتنا جلدی فیصلہ کر لے یہ سیاسی بے یقینی کو ختم کرنے میں اس سے بہت معاونت ملے گی. تو جتنا جلد از جلد وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, چاہے وہ پرویز الہی کے حق میں کریں, چاہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے حق میں کریں, گورنر کے فیصلے کو آپ ہولڈ کر دیں, وہ مجھے تو اس سے جیت ان کی ہار سے کسی سے کوئی زیادہ غرض نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو پاکستان کے نقصان کا سبب بنے گی اگر یہ 10-12 دن جیسے پہلے ایک پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان میں وہ پنگ پونگ چلتی رہی تھی, کبھی عدالت ایک طرف کبھی دوسری طرف, پھر وہ سپریم کورٹ سے ایک عجیب و غریب فیصلہ آیا جو میرے خیال میں آئین اور قانون سے ماورا فیصلہ تھا. انہوں نے کہا کہ جو ووٹ ڈالا جائے گا وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. حالانکہ اصول یہ ہے جو آئین میں طریقہ کار واضح ہے کہ جو ووٹ ڈالے گا پارٹی لائن کی خلاف ورزی کرے گا اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کلاس لاگو ہوگی. لیکن ووٹ نہ کاؤنٹ کرنا ایک عجیب و غریب معاملہ تھا, لیکن بہرحال کورٹ نے فیصلہ کر دیا, اس کے اوپر ریویو ہے, اس کو بھی فیصلہ ہونا چاہیے. اور یہ معاملہ بھی اب کورٹ کو فیصلہ کر کے بڑا کلیئرلی گورنر نے اگر ٹھیک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو عدالت بولے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, تاکہ اگلا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے. اگر اس سے متصادم ہے تو ابھی بولے 2 گھنٹے میں کہ متصادم ہے پرویز الہی وزیر اعلیٰ, تاکہ یہ جو گم گو والی کیفیت ہے نا یہ ختم ہو جائے. یہ بے یقینی زیادہ مارتی ہے, کلیئرٹی جو ہے وہ سیاست میں بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ندیم صاحب کہ کلیئرٹی سیاست میں بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ بے یقینی کی صورتحال ہے, کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا. منصور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے مشاورت جاری ہے, گورنر ہاؤس میں اتحادیوں نے پہنچنا شروع کر دیا ہے. سر اتنا آسان پروسیس ہے, یہ ہو جائے گا آسانی سے؟ کسی قسم کی کوئی کشیدگی تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر کشیدگی دیکھ رہے ہیں تو سر ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہرحال ان دی اینڈ ہر صورت پنجاب ہی سفر کر رہا ہے. دیکھیے صبا شیخ صاحبہ, ہم لوگ جو ابھی پچھلے 10 منٹ سے ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں ہم قانونی نقطوں کو دیکھ رہے ہیں, سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک چیز میرے خیال میں جو ڈسکس نہیں ہو رہی وہ ہے نیت کی. ہمیں 1 منٹ کے لیے دونوں سائڈ کی نیت کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس قسم کی سیاست کر رہی ہے اس کی نیت یہ ہے کہ کسی طرح سسٹم ڈیریل کر دیا جائے, یہ سسٹم چلے نہ, یہ سسٹم وہاں تک پہنچ جائے کہ اس پورے نظام کو جو ہے وہ الیکشن کی طرف لے جایا جائے. جبکہ ایک دوسری پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہنا چاہیے, ہمیں الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا چاہے معاملہ شہباز شریف کے آنے کا ہو, عمران خان صاحب کے خلاف تحریک اعتماد کا ہو, اور اس کے بعد پرویز الہی عثمان گلزار صاحب کو ہٹا کے پرویز الہی کو لانے کی کوشش اور حمزہ شہباز کو ہٹانے کی کوشش, اور اس کے بعد حمزہ شہباز کا گورنر کی جانب گورنر ان سے حلف نہ لیں, ان کی ہر جگہ نیت یہ رہی ہے کہ کسی طرح سسٹم آگے نہ چل سکے, اس سسٹم کو بریک ڈاؤن کر دیا جائے, کسی نہ کسی طرح نظام نہ چلے. تو جب ایسی نیت ہو تو اس کے بعد ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے, ہر ایسا حربہ اپنایا جاتا ہے کہ کسی طرح سسٹم آگے چل نہ سکے. میرے خیال میں آج جب عدالت بیٹھتی ہے تو عدالت کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے ایک فریق کر کیا رہا ہے. کیا وہ جب بھی اس کے نمبر کم ہوتے ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی کے اندر ہو یا پنجاب اسمبلی کے اندر ہو, تو وہ کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا ضرور اٹھاتا ہے کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے. یا تو ہم بیٹھیں گے یا کوئی نہیں بیٹھے گا. نیت ایکچولی یہ ہے. ہم اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی رسپیکٹ نہیں کر رہے کہ جناب جب نمبر نہیں ہے, میجورٹی نہیں ہے, اور کسی دوسرے فریق کے پاس میجورٹی آ گئی تو دے دیجیے, یہ کرسی اس کو دے دیجیے, اور اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہو جاتے تو کرسی آپ رکھ لیجیے. آپ اس رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ, اس قانون کے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہے. اگر تو اس نیت کو, ظاہری بات ہے یہ میرے خیال میں ہمارے ساتھ سینئر قانوندان بیٹھے ہیں, ذرا ان سے بھی یہ سوال کیجیے کہ کیا جب کورٹس یہ دیکھتے ہیں تو کیا وہ نیت کے اوپر بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا اس شخص کی نیت کیا ہے, کس بنیاد کے اوپر یہ ان شکوں کو استعمال کر رہا ہے, اور کیوں کوشش کر رہا ہے کہ سسٹم ڈیریل ہو جائے کسی طرح. بالکل ٹھیک ہے. طلعت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت صاحب آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ امان اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شائق عثمانی صاحب, کیونکہ ہمارے پاس قانونی ماہرین موجود ہیں, امان اللہ صاحب بھی ہیں, شائق عثمانی صاحب موجود ہیں, دونوں بہت بڑے نام ہیں. میں شائق صاحب سے اگر پوچھنا چاہوں, اور امان اللہ صاحب بھی اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں, کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کا اس وقت غصہ ہے, اس کا مرکز گورنر صاحب کی ذات اور ان کا آفس ہے, اور دھمکیاں یہ بھی دی جا رہی ہیں کہ گورنر صاحب کو ہم صدر کے ذریعے ڈی نوٹیفائی کروا دیں گے یا ان کے خلاف ہم مواخذے کے عمل کا آغاز کریں گے. تو میں ذرا شائق صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آئینی طور پر کسی بھی سیاسی جماعت یا ان کے چیف منسٹر یا صدر مملکت کے پاس ان حالات میں گورنر کو آگے پیچھے کرنے کی کیا راستہ موجود ہے, کوئی ہے یا نہیں؟ جی شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟
بالکل، ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آئی تھنک ان کی آواز آپ کی آواز ان تک نہیں پہنچی ہے. سر جس طریقے سے ابھی منظور صاحب بات کر رہے ہیں تو طلعت صاحب آپ اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے کہ نیت کتنی کاؤنٹ کرتی ہے, کتنا کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیں نیت تو ظاہر بہت اہم ہے ہر عمل میں, اور تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہی ہے. لیکن یہ بھی ساتھ دیکھیں یہ پاور پالیٹکس ہے, یہ فائٹ ٹو فنش ہے, اور ایک ایسا زاویہ جس کو ہم نے ابھی ٹیک اپ نہیں کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے. دیکھیں جب عمران خان صاحب نے اپنی اسمبلی تحلیل کی تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی دھجیاں اڑائی تھی تو رات کو عدالت لگی تھی, اور عدالت کی طرف سے اس غیر آئینی عمل کو رول بیک کروایا گیا تھا, اور مرتا کیا نہ کرتا کرتے ہوئے عمران خان صاحب خود اپنے بیان کے مطابق ایک ڈائری لے کے پی ایم ہاؤس سے نکلے تھے. لیکن اس وقت اس فیصلے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت بھی موجود تھی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کی طرف سے جو ڈائریکٹیو آئے گا, جس پارٹی کو بھی اس کا فائدہ ہوا یا جس کو بھی نقصان ہوا, تو جس کو نقصان ہو رہا ہے اس ڈائریکٹیو کا وہ اس کو مانے گی یا نہیں, یا ہنگامے کو بڑھائے گی. اور اگر ہنگامہ بڑھتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوگا. یعنی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ تمام تر اچھی یا بری نیت کے باوجود عملاً جب آپ کو پاکستان میں کسی بھی فیصلے کو کسی منطقی انجام پر پہنچانا ہوتا ہے تو حالیہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ بظاہر نیوٹرل ہے, تو یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا جاننا کہ اگر عدالت گورنر صاحب کے حکم کو مکمل طور پر آئینی قرار دیتی ہے اس کے اوپر پھر کیا رد عمل آئے گا, ہنگامے پھوٹیں گے, سڑک کو گرم کیا جائے گا, احتجاج ہوگا یا کیا ہوگا. بالکل. اچھا طلعت صاحب ہمارے ساتھ امان اللہ صاحب بھی موجود ہیں, اگر آپ قانونی پہلو پہ ان سے کچھ سوال کرنا چاہیں تو پلیز سر. جی میرا سوال تو امان اللہ صاحب سے یہی کہ امان اللہ صاحب جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کا غصہ ہے وہ گورنر پر نکلے گا, ان کے پاس یا صدر مملکت کے پاس کیا قانونی رستہ موجود ہے کہ گورنر صاحب کو اس پاداش میں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک قانونی قدم اٹھایا ان کو ان کے فرائض سے فارغ کیا جائے, ان کو نکال دیا جائے, ڈی نوٹیفائی کروا دیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے؟ دیکھیں جی اس حوالے سے صدر کا جو رول ہے وہ سیریمونیل ہے. صدر جو ہے گورنر کے کسی اقدام کو انٹرفیئر نہیں کر سکتے آن اٹس اون, کیونکہ گورنر جو ہے فیڈریشن کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے ملک کا, تو ہر ایک کے اپنے اپنے پاورز ہیں, اپنے اپنے پاورز کے اندر رہ کر ہی کام کرتے ہیں, اور صدر کوئی بھی کام جو ہے چیف منسٹر کے ایڈوائس کے بغیر نہیں کر سکتا ہے, چیف پرائم منسٹر کے. تو صدر جو ہے پرائم منسٹر کے ایڈوائس کا پابند ہے, تو لہٰذا صدر کا کوئی انتظامی اختیار اپنا نہیں ہوتا ہے. یہ جو اختیار گورنر نے استعمال کیے وہ گورنر کا اپنا اختیار ہے کہ صوبے میں وزیر اعلیٰ سے انڈر آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے تحت پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر صدر کوئی اپیلیٹ اتھارٹی نہیں ہے کہ کوئی انٹرفیئر کر سکے. باقی جہاں تک عدالتوں کی مداخلت ہے میں ان کے بارے میں ادب سے عرض کروں گا کہ ٹریکاٹومی آف پاور ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے اختیارات ہیں, ایگزیکٹو ہے, لیجسلیٹو ہے اور جوڈیشری ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ لیجسلیچر کا اپنا اختیار ہے اور اس کو استعمال کرنے دیا جائے. ایگزیکٹو کا اختیار ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرے, اور جوڈیشری کے پاس جب کوئی ڈسپیوٹ ہو اس کو اسی تناظر میں دیکھے جو آئین نے جس کے اختیار کو متعین کیا ہے. ایک وقت تھا جیسے کہتے ہیں جی حالات اور واقعات, ملک کے حالات, یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بے معنی ہیں. میں تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ایک زمانے میں ججز اخبارات نہیں پڑھتے تھے, ایک زمانے میں ججز ٹی وی نہیں دیکھتے تھے, اور ایک زمانے میں ججز فائل بھی نہیں پڑھتے تھے. اس لیے وہ سمجھتے تھے تاکہ ہم پریجوڈیس نہ ہوں فائل پڑھ کر کہ اس کے اندر کس کا نام ہے, کیا کیس ہے. وہ کورٹ میں سنتے تھے کون ہمارے سامنے پیش ہے, کیا کہہ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو جب ایسے جج ہوں گے تو یقیناً صحیح فیصلہ کریں گے. مگر جن کے رشتہ دار جس پارٹیوں میں ہوں گے, کسی کا بیٹا, کسی کا داماد, کسی کا پلاٹ, کسی کے نوکریاں, کسی کے ججوں کے بھرتیاں, یہ ساری چیزیں ایگزیکٹو کے ساتھ مل کر کریں گے تو اس جوڈیشری پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کو بھی چاہیے اپنے سوئچ آف کر دے, اپنے تمام کنیکشنز کو کاٹ دے, جسٹس کارنیلیس بن جائے. جس جو فیلٹیز کے 2 کمروں کے ہوٹل میں رہتا تھا وہ سرکاری مکان تک استعمال نہیں کرتا تھا. تو ایسی جوڈیشری ہوگی تو ہارمنی آئے گا.
अगर ऐसी जुडिशरी नहीं होगी, जिस तरह हमारे न्यूट्रल्स की तरफ अंगुलियां उठती हैं, जुडिशरी के अंदर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, मैं माजरत से अर्ज करूंगा। तो इसलिए जुडिशरी हल नहीं है, हल ट्रकोटोमी ऑफ पावर का है। हर एक अपने अपने दायरे अख्तियार में रहे और ये काम करेंगे तो फिर जो है मुल्क चलेगा, वरना अगर ख्वाहिशात पर जाएंगे तो ख्वाहिशात ये जिरगा नहीं है, अदालत इंसाफ की बुनियाद पर चलती है, हालात के सहूलत के मुताबिक नहीं चलती है। इसलिए कहा जाता है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेट्स हेवन फॉल। कानून अपना रास्ता लेता है, चाहे आसमान गिर जाए तो गिरने दे आसमान को, एक दफा गिरेगा, दो दफा गिरेगा, तीसरी दफा मामला सीधे हो जाएंगे। इस वक्त स्ट्रिक्टली हमें आइन पर चलना चाहिए, आइन सुप्रीम है। जब तक हम आइन को सुप्रीम नहीं करेंगे उस वक्त तक रूल्स भी उसके ताबे हैं, कानून भी आइन के ताबे है। इस वक्त आइन के अख्तियार का इस्तेमाल हुआ है, उस आइन को सुपरमेसी देनी चाहिए, उसकी अहमियत को हमें मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि आइन का इख्तियार होना चाहिए और बिल्कुल ये कोई जिरगा नहीं लगा हुआ है, अदालत के मामलात हैं, जो अदालत कहेगी वही तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आगे चलेंगी। नदीम मलिक साहब, अमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ पूछना चाहें सर इनसे? अभी तलत साहब ने एक पॉइंट रेज किया, मेरे ख्याल में उसके ऊपर अमानुल्लाह साहब की बात भी, मेहमान भी बात कर सकते हैं जी। जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है इस सारे प्रोसेस में वो क्या होगा, मेरी इसके ऊपर एक एनालिसिस है। ये इसको हतमी इंफॉर्मेशन तो नहीं कह सकते। मुल्क के अंदर जब बेयकीनी बहुत हो और ये रोजाना अपोजिशन कह रही हो कि आप टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं और मुल्क आगे नहीं जा सकता, इस्लामाबाद के अंदर सुसाइड अटैक हो जाए, केपी के अंदर वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर फायरिंग हो जाए, तो एस्टेब्लिशमेंट का काम ये तो नहीं होगा कि वो आंखें बंद करके तो घर जाके सो जाए कि ये सियासी लड़ाई हो रही है, ये पूरी तय करने। वो तो चाहेंगे कि ये बेयकीनी इतनी जल्दी समेटी जा सकती है, समेटी जाए, मुल्क का निज़ाम आगे चले। मुल्क की सिक्योरिटी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसको कंप्रोमाइज तो कोई भी नहीं चाहेगा ना हो जाए। तो जो भी आर्मी चीफ होगा या DGI होगा या एस्टेब्लिशमेंट और जो निजी ऑफिस होल्डर्स होंगे, वो ये चाहेंगे कि मुल्क के अंदर तबाही मच रही हो और वो आराम से आके बंद जाके कहीं बैठ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कैसा होगा, वो चाहेंगे कि ये स्मूथली मामला आगे बढ़ जाए। लेकिन अब अदालत का मामला, क्या अदालत को कोई फोन करके जस्टिस ह्यूम की तरह कहेगा कि जस्टिस ह्यूम साहब, मियाँ साहब, ये मर्जी, ये फैसला कर दो? मेरा ख्याल है कि शायद वो ना कहे, लेकिन एक जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है मुल्क के हालात का, उसके अंदर तो उनकी सिम्पथीज या उनकी हमदर्दियाँ या उनका अगर ट्रस्ट कहें ओवरऑल उनकी अप्रोच का, वो तो इसी तरफ होगा कि स्मूथ सेलिंग हो, मुल्क का निज़ाम आगे चले। और मुझे अगले 6 माह पाकिस्तान में इंतखाबात तो नहीं नजर आते, कोई बहुत ही एक हादसाती सूरत हाल पैदा हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगले 6 माह पाकिस्तान की इकोनॉमी इंतखाबात की मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आपकी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, आप उससे निकल नहीं जाते। तो उसके अंदर 3-4 माह का एक टाइम फ्रेम है जिससे इस क्राइसिस से निकलने के लिए 2 ममालिक से पैसे वैसे आए, आपके रिजर्व थोड़े से बिल्डअप हो जाए, रुपए के ऊपर ये बेचबीनी खत्म हो जाए, आपने इम्पोर्ट एल्सिस रोकी हुई है, इसलिए नहीं रोकी हुई कि आपको बड़ा शौक हो गया, इसलिए रोकी हुई कि आपके पास देने के लिए डॉलर भी नहीं है, तो आप कहाँ से डॉलर देंगे? तो इस क्राइसिस से निकलेंगे तो कुछ और सोचेंगे ना। तो अभी तो ये क्राइसिस सबसे बड़ा है, और ऊपर से ये जो TTP वाला चैलेंज है, इसको अभी से निपटना पड़ेगा। बन्नू में जो कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया बिल्कुल ठीक ऑपरेशन किया, लेकिन इसके बाद इन्हें इसमें इंटेंसिटी और लानी पड़ेगी। उन्होंने रिटेलिएट किया है तो ढूंढे कहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने आके यहाँ सुसाइड अटैकर भेजा था, उनका सफाया करें। तो इस मौके के ऊपर इलेक्शनियरिंग होगी या वो जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन है उसको मैनेज किया जाएगा? ये मानुल्लाह साहब भी इस पे राय दे सकते हैं और तलत साहब इस पे राय दे सकते हैं, मंसूर भी है, मंसूर भी बता सकते हैं।